میں ہوں رابعہ لبا اور آج ہم جس ڈرامے پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے پاگل خانہ۔ یہ دنیا پاگل خانہ ہے اور ہم قیدی ہیں۔ ڈرامہ اس مکالمے کی کہانی ہے اور دنیا جیسی وسعت کا حامل ہے۔ پاگل خانہ اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے جس میں باقاعدہ نفسیاتی مسائل، نفسیاتی امراض، نفسیاتی رویوں پہ بہت گہری بات ہوئی ہے، جس کا بنیادی موضوع ہی نفسیاتی امراض ہیں۔ اس میں سب کردار نفسیاتی بیمار ہیں یا ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف ہے۔ اس سے قبل اس مکمل موضوع کو اس طرح شاید قلم بند اور عکس بند نہیں کیا گیا۔ ایک فرضی سی آئیڈیل کہانی ہے، ان سب کرداروں کے گرد بنائی گئی ہے، جس میں معاشرے کے تقریباً 11 شعبہ جات کے نمائندہ کردار اٹھائے گئے ہیں۔ ان کو پاگل خانے پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک نفسیاتی ادارہ 11th کلب بنایا گیا ہے، جو اسلام آباد کی خوبصورت لوکیشن میں ہے۔ اس ادارے کا مقصد ہے وہ افراد جو زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں، ان کا علاج کر کے انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جائے اور واپس انہیں معاشرے کے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے بعد ادارہ نئے مریضوں کا علاج کرے گا۔ ادارے میں پاگل خانوں جیسا روایتی ماحول نہیں دکھایا گیا۔ 3 ڈاکٹرز ہیں جو ادارے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر بہرام، ڈاکٹر پریشے، ڈاکٹر ماریا کوشش کر رہے ہیں یہ مریض نارمل زندگی کی طرف واپس آ جائیں۔ ان ڈاکٹرز کو جن بنیادی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، ان میں OCD، شیزوفرینیا، بائیپولر ڈس آرڈر شامل ہیں۔ جن شعبہ جات کا انتخاب کیا گیا ہے، اس میں عاشق، روحانیت سے منسوب فرد، فنکار، ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر، ایک اداکارہ و ماڈل، ایک انسپکٹر، ایک گارڈ اور ایک سنگر شامل ہیں۔ یہ سب حساس کردار ہیں۔ کسی بھی کام کا جنون انسان کے رویے کو غیر متوازن کر دیتا ہے۔ یہ سب غیر متوازن ہو کر پاگل خانے پہنچ جاتے ہیں۔ پاگل خانوں سے ان منتخب حساس مریضوں کو اس کلب میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ڈرامے میں ان سب کی کہانیاں ایک ایک کر کے کھل رہی ہیں، جن میں زندگی کی طرح کہیں دلچسپی کم نہیں ہو رہی۔ ہر کردار اپنے اندر مکمل اور اپنے اندر پورا سماج رکھتا ہے۔ ڈرامے کا بنیادی خیال تو محبت ہی ہے۔ رومانوی ڈرامہ ہے، ایسی کہانی محبت کے گرد ہی بنی جا سکتی ہے۔ محبت میں عشق غیر متوازن صورت ہے۔ مرکزی کردار مبتلا عشق ہے۔ نشہ عشق سے کردار پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ ڈرامے کا مرکزی کردار نور ہے۔ نور کو سلمان سے عشق ہو گیا ہے۔ نور کا تصوف سے شدید لگاؤ ہے اور وہ صوفیانہ کلام کرتی ہے۔ اسے اپنے والد سے بھی عشق تھا۔ اس نے والد سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، مگر وہی زندگی کسی کی نہیں ہوتی۔ عین اس دن جب وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی PhD کی خوشی منا رہے تھے، اس دن ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس صدمے سے نکل نہ سکی تھی کہ سلمان کے چھوڑ جانے سے اس کو شدید ذہنی دھچکا ہوا۔ سلمان کی کزن، جو اس کی بڑی بہن ہے، نے سلمان اور نور کے رشتے سے انکار کر دیا۔ سلمان کے والدین نہیں ہیں اور بقول نور کے اس کی کزن کرن نے دولت سے شادی کی ہوئی ہے۔ دولت بھی ایک جنون ہے۔ ایک محبت کی کہانی اسکول ماسٹر کی چل رہی ہے جو 2005 کے زلزلے میں بچ گیا تھا۔ اس کی کزن بھی بچ گئی تھی۔ دونوں بالاکوٹ سے پنجاب کے دیہات میں آ کر بس گئی۔ گاؤں کے نمبردار کی بہن سے ماسٹر جی کا وٹا سٹا کی منگنی ہوئی تھی۔ زلزلے میں اسکول ماسٹر کی بہن تو دنیا فانی چھوڑ گئی اور نمبردار نے اپنی بہن رقیہ کسی اور جگہ بیاہ دی۔ رقیہ کی جلد طلاق ہو گئی۔ اب وہ ماسٹر صاحب سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے، مگر نمبردار نے اپنی طاقت سے پہلے اس کی کم عمر کزن کا رشتہ بدلے میں مانگا۔ ماسٹر صاحب نے انکار کیا تو اس نے پنچایت لگا کر اسے رسوا کیا اور جیل بھیج دیا۔ وہاں سے پاگل خانے اور پھر 11th کلب تک آیا۔ تیمور علی خان کو اپنی بیوی سے نفرت ہے، مگر نفرت کے طور پہ ہی اسے اپنی بیوی یاد ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس کی بیوی کو اس کی دولت سے محبت ہے، جبکہ کہانی میں یہ ٹوسٹ بھی آ گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا کاروبار تو اس کے والد کا تھا، جو وفات کے بعد تیمور علی خان کی نگرانی میں آیا اور وہ مالک بن بیٹھا۔ تیمور علی خان کو اپنے اہم ہونے کا جنون کھا گیا۔ کوئی انسان جب بہت نیچے سے بہت اوپر آتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے اہم ہونے کا جنون کھا جاتا ہے۔ تیمور علی خان کے ساتھ یوں ہی ہوا۔
ایک انسپیکٹر، یوں ہی ایک ماسٹر ایک انسپیکٹر ہے۔ ایک انسپیکٹر اسے اپنے پروفیشن کا جنون لے ڈوبا۔ ایک فنکار ہے جسے لوگ مراسی کہتے ہیں، اسے اس کے فن نے کہیں کا نہ چھوڑا۔ ٹینا ایک اداکارہ اور ماڈل ہے، اسے اپنے حسن اور فینس کا کریز ہے۔ کوئی 99 سے خودکشی کی موت مرنا چاہتی ہے اور کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ بنیادی طور پر یہ حساس قبیلہ کے لوگ دکھائے گئے ہیں جو دنیا کے رویوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اپنا ذہنی توازن کھو گئے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کہ حساس افراد کی کہانی لکھی اور پیش کر دی گئی ہے، بلکہ اس کی وسعت کو پہلے ملک سے، سماج سے ضرب کر کے دیکھیں تو یہ 11 کھلاڑیوں کی ٹیم ہے جن کا اسلام آباد میں ایک ادارہ بنا کر علاج کیا جا رہا ہے۔ اسے علامتی رنگ میں دیکھیں تو آج کے دور کا علامتی ڈرامہ بن جائے گا۔ جیسے ہی اسے علامتی ڈرامہ کے طور پہ دیکھیں گے تو مکالمہ سب سے زوردار ہے۔ آزادی کے بعد توپ کے آگے باندھوں گا تمہیں، بلوا ہو گیا۔ ڈرامے میں مریض ہی نہیں، ڈاکٹر بھی کسی حادثے سے نفسیاتی عارضے میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر بہرام کو آگ سے کچھ نفسیاتی مسائل لاحق ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر پریشا کو انسانوں کی خدمت کا جنون ہے۔ اس کے والد سیاست میں ہیں مگر اس کا غیر قانونی ساتھ نہیں دیتے، نہ وہ سفارش کروانا چاہتی ہے۔ انسان کو اس کے گمان جیسا ملتا ہے۔ اس جملہ میں ڈاکٹر پریشا اور نور کو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ نور کو لگتا ہے کہ اگر سلمان نہ ملا تو اسے کچھ ہو جائے گا، اور آخر کار پاگل خانے تک پہنچ گئی۔ 11 کلب بنانا ڈاکٹر پریشا کا آئیڈیا تھا، جہاں حساس مریضوں کا علاج کیا جائے اور ان کو سماج میں دوبارہ شامل کر دیا جائے۔ اس کا آئیڈیا چوری ہو گیا اور وہ بیرون ملک پڑھ کے واپس آئی تو اسی کلب میں اپنا جنون پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ وہم ایک بیماری ہے، انسان کو لگ جائے تو وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ نور کو وہم تھا کہ اسے سلمان کے بنا کچھ ہو جائے گا اور آخر کار جنون میں پاگل خانے پہنچ گئی۔ کزن کرن اور سلمان کزن ہیں، ان کا تعلق دیکھنے میں میاں بیوی کا لگ رہا ہے کہ اچانک ایک قسط میں انکشاف ہوتا ہے وہ تو اس کی کزن ہے، اس نے سلمان کو پالا ہے۔ وہ اس کی شادی کسی صنعت کار کی بیٹی تانیہ سے کرنا چاہتی ہے۔ جس دن سلمان اور تانیہ کی منگنی ہے، نور کرن پہ پستول چلا دیتی ہے۔ گولی تو اسے نہیں لگتی، سلمان کو لگ جاتی ہے، لیکن ڈرامے میں مزید دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ ایک ناظر کو جس ڈرامے نے نیم مدہوشی میں رکھا ہوا ہے، سوچنے کی بات ہے اس کے مصنف اور ڈائریکٹر اقبال حسن پہ کیا بیتی ہوگی۔ مجموعی طور پہ ایک بھرپور منفرد نفسیاتی کاوش ہے، بڑی اور بھاری کاسٹ کا ڈرامہ ہے۔ تمام سینئر اداکار مرکزی کاسٹ میں شامل ہیں۔ صبا قمر لیڈنگ کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کی اداکاری پہ بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن مشال خان نے بھی ٹینا کا کردار جی جان سے نبھایا ہے۔ صاحبہ اور رحمبو بہت عرصہ بعد اکٹھے دکھائی دیے ہیں۔ صاحبہ کے آنے سے سکرین سج سی جاتی ہے۔ ایسے دل فریب دیہات اب پنجاب میں بھی بہت کم دکھائی دیتے ہیں جن سے سکرین اور زندگی بھر جاتی ہے۔ ایسا اچھوتا ڈرامہ گرین انٹرٹینمنٹ سے ہی نشر ہو سکتا تھا، جو بہت کم وقت میں ڈرامہ کی صنعت میں انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ دیکھتے رہیے پاگل خانہ، کہ یہ دنیا پاگل خانہ ہے اور ہم سب قیدی ہیں، اس میں کوئی کردار ہمارا بھی ہے۔ پیار ملا تو لگا یہ زندگی ہے، محبت کی تو جانا یہ بندگی ہے۔ پیش کا آیا اور اس نے بتایا کہ میں فانی اور عاشق بقا کی امان میں ہے، اور جسے بقا کی امان ہو اسے فنا نہیں۔ کیا یہ عشق کی تلاش ہے، فنا